اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نظر کرم ہم سب پر۔ تو آج بیسکلی آپ لوگوں کو سوال آتے ہیں کہ کیا ہم درود پاک زوال کے وقت پڑھ سکتے ہیں، اور ایک سوال آتا ہے کہ کیا ہم اسلامک ویڈیوز دیکھتے وقت درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میرا ذکر کرو کسی بھی حال میں ہو، زوال کے وقت بس یہ ہے کہ آپ نے سجدہ نہیں کرنا۔ تو اسی لیے جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جس بھی حالت میں ہو ہر وقت اٹھتے بیٹھتے میرا ذکر کرو، تو اس میں زوال کا وقت بھی اوبویس سی بات ہے ایڈ ہے۔ اسی طرح درود پاک بھی، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی فرمایا تھا کہ ہر وقت، جس طرح ایک صحابی نے کہا جب اینڈ میں کہ میں ہر وقت درود پاک پڑھوں آپ کے اوپر سارا وقت، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کہا کہیں پہ کہ زوال کے وقت نہیں پڑھنا، انہوں نے کہا ہاں یہ تمہارے لیے بہت بہترین ہے، تمہاری کفالت کرے گا۔ تو آپ زوال کے وقت درود پاک پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی مشکلات نہیں ہے، بہت آسان سی چیزیں آپ پڑھیے۔ اور اس کے بعد ایک سوال آتا ہے، جیسے میں نے کہا کہ اسلامک ویڈیوز دیکھتے ہوئے یا کوئی کام کرتے ہوئے، کام کاج کے وقت تو میں نے آلریڈی آپ لوگوں کے لیے آڈیوز کا معاملہ کریٹ کر دیا ہے، آپ لوگ خود بھی اپنے لیے کر سکتے ہیں، اللہ بہترین کرے، آسانیاں کریں سب کے لیے۔ اب بات آ گئی اسلامک ویڈیوز سنتے ہوئے، تو دیکھیں بہترین چیز تو یہی ہے کہ آپ لوگ سکون سے بیٹھ کر فوکس کے ساتھ درود پاک پڑھیں، لیکن نہ پڑھنے سے بہتر ہے کہ آپ پڑھ لیں۔ تو اسی لیے اچھا یہ ہے کہ اگر آپ کو اسلامک ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہیں تو درود پاک پڑھیں۔ جو لوگ ابھی فوکس نہیں کر پاتے اور فوکس میں بیٹھ کے درود پاک نہیں پڑھ پاتے، تو ان کے لیے میری یہی ہے کہ آپ پلیز درود پاک پڑھنا شروع کریں، اور جس بھی حالت میں بس پڑھیں۔ جب کہ آپ کی عادت بن جاتی ہے نا، تو درود پاک ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کو انشاءاللہ فوکس کے ساتھ بھی پڑھنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ فوکس کے ساتھ نہیں پڑھ پاتے اور بس اس طرح، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو موبائل یوز کرتے ہوئے بھی درود پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اکثر اوقات اس میں سوشل میڈیا یوز کرتے ہوئے اس طرح اوقات ایسے ہوتا ہے کہ فضول سی ویڈیوز آ جاتی ہیں سامنے یا ایسے پکچرز آ جاتی ہیں، تو ان لوگوں کے دل میں ایک جو ہے نا وہ اپسیٹنس یا ایک گلٹ آ جاتا ہے کہ یار یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں، یہ کیا سامنے آ رہا ہے ہمارے۔ تو یہ بھی گلٹ آنا بہت بڑی چیز ہے۔ دیکھیے کوئی بھی چیز ایک دم نہیں ہو جاتی، جو لوگ حجاب کرنا شروع کرتے ہیں، پردہ کرنا شروع کرتے ہیں، وہ ایک دم سے ہی حجاب پردہ شروع نہیں کرنے لگ جاتا اگر ان کا بیک گراؤنڈ ایسا نہیں ہوتا۔ پہلے وہ کیا کرتے ہیں، سر پہ دوپٹہ لینا شروع کرتے ہیں۔ جیسے میں نے ایک بہن کا واقعہ بیان کیا تھا، تو وہ کہتی تھی کہ جب میں بالکل بھی سر پہ دوپٹہ وغیرہ نہیں لیتی تھی، اور مجھے یہی تھا کہ مجھے نارمل لگتی تھی، بس مجھے یہ تھا کہ ہاں میں نے اپنے سینے پر دوپٹہ لیا ہو، لیکن وہ کہتی ہے ایک وقت ایسے آنے لگ گیا کہ پھر میں نے دوپٹہ سر پہ لینا شروع کر دیا، اور اگر میں اتار دیتی تھی تو مجھے ایسے لگتا، مجھے بے چینی سی ہونے لگ جاتی تھی کہ یہ کیا کر رہی ہوں میں، جیسے کچھ غلط ہو رہا ہے۔ اور وہ کہتی وہ دوبارہ لے لیتی تھی، پھر کبھی اتار دیتی تھی، پھر لے لیتی تھی، پھر آہستہ آہستہ ان کی جرنی یہاں آ گئی کہ انہوں نے دوپٹہ سر سے اتارنا چھوڑ دیا، پھر انہوں نے حجاب لینا شروع کر دیا، اور اب وہ جلباب لینا چاہتی ہیں۔ تو بات آ گئی کہ اس طریقے سے آپ کی آہستہ آہستہ جرنی چلتی ہے، روحانیت کے معاملات ہر چیز آہستہ آہستہ ہوتی ہے۔ تو اسی لیے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ دیکھیں جو چیز جتنی جلدی ہوگی نا اتنی جلدی ہی وہ چھننے کے بھی خدشے ہیں، یا اتنی جلدی، کیونکہ اتنی جلدی ہمیں جب کوئی چیز مل جاتی ہے ہم اس میں استقامت نہیں اختیار کر پاتے، تو پھر وہ ہمارے لیے اس لیے ہمارے ہاتھ سے نکل بھی جاتی ہے۔ اسی لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جو بھی آپ کی لائف ہے، ابھی آپ جس بھی حال میں ہیں آپ درود پاک پڑھیں۔ پھر ایک اور کامن کویسچن آتا ہے کہ کیا ہم لوگ، جس طرح لیڈیز جو ہوتی ہیں، فیمیل کا پرابلم آتا ہے منتھلی پیریڈز کا، اس میں درود پاک پڑھ سکتے ہیں؟ جی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اس میں آپ کی زبان پاک ہے، آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر ایک اور سوال آتا ہے، مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم درود پاک پڑھیں۔ دیکھیں میں کوئی ولی اللہ نہیں ہوں، لیکن میں اتنی بات ضرور ایڈ کرنا چاہوں گی، ہو سکتا ہے آپ کا مقام اتنا اوپر ہو کہ میں اس کی جوتی کی بھی برابر نہ ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے میں کوئی ولی اللہ نہیں ہوں، درود پاک کے لیے آپ کو کسی کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہوئی ہے قرآن پاک میں، ٹھیک ہے؟ تو آپ پڑھیں، جتنا مرضی آپ پڑھیں، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر یہ سوال بھی آتا ہے کہ درود پاک ہم 2000 پڑھ رہے ہیں، درود ابراہیمی جیسے، تو اور کتنا پڑھیں؟ تو جتنا دل چاہے آپ پڑھیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ درود پاک، جس طرح وہ صحابی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ میں آدھا وقت پڑھتا ہوں، اس طرح کرتے کرتے بات یہاں آئی کہ انہوں نے کہا میں ہر وقت پڑھوں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وقت پڑھو، تمہاری کفالت کرے گا۔ اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں ہمارے سر پہ کوئی ہو، خاص طور پہ یہ سچویشن تب آتی ہے جب ہم لوگ بڑے ہو جاتے ہیں، ہم ذمہ داریاں اٹھا رہے ہوتے ہیں، اور پھر ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم بچپن میں لوٹ جائیں، اور وہی ہمارے ماں باپ کا ہاتھ ہمارے سر پہ ہو، اور ہم لوگ اسی طرح ان سے ضدیں کریں، اور بس ساری رسپانسبلٹی ان کے سر پہ ہو، اور ہمیں کچھ کرنا نہ پڑے۔ تو کفالت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ درود پاک بھی جب آپ پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں نا، تو وہ آپ کی کفالت کرتا ہے کہ آپ کی جو رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، آپ کے جو مسائل ہوتے ہیں، وہ سب آپ کو پھر ایسے ہی لگتے ہیں جیسے ہیں ہی نہیں۔ اور سب سے زیادہ جو
کرم لوگوں نے ہوتے دیکھے، ان کے کام بنتے دیکھے ہیں، درود نظر کرم سے بھی بہت جلدی، کیونکہ ہم انسان بے صبرے ہیں نا، تو اگر آپ کسی انسان کو بے صبرا پائیں، اسے درود پاک کی دعوت دینا چاہیں تو اس کو یہ درود نظر کرم ضرور بتائیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ بہت آسانی ہوگی۔ اور ایسا نہیں ہے کہ میں یہ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میرے والد صاحب نے یہ بتایا تھا، بلکہ اسی لیے بتاتی ہوں کیونکہ میرے خود بھی اس سے بہت کام بنے ہیں اور بہت سارے لوگوں کے کام بنے۔ ابھی حال ہی میں میری سسٹر نے ایک واقعہ بیان کیا تھا مجھے اپنی ویڈیو میں، تو وہاں پہ انہوں نے کہا تھا کہ اس طریقے کا واقعہ تھا کچھ کہ ایک لڑکی سے وہاں پہ جا رہے تھے، اس کا پاسپورٹ نہیں ہو رہا تھا، تو درود نظر کرم پڑھنے کا ان کو بتایا گیا تھا، تو انہوں نے جب پڑھا تو ان کو فوراً ان کا پاسپورٹ آ گیا اور سارے مسئلے حل ہو گئے۔ پھر انہوں نے ان کو کہا، جنہوں نے بھی آگے کہا تھا ان کو درود نظر کرم، پر انہوں نے کہا تھا کہ جب آپ مدینہ منورہ جائیں تو درود نظر کرم آپ ضرور پڑھیں۔ میری ایک بہت عزیز ہیں جو بھی حال ہی میں مدینہ منورہ سے آئی ہیں، اور انہوں نے مجھے کہا کہ مدینہ میں دل لگ جاتا ہے، وہاں سے آنے کا دل نہیں کرتا پھر، تو ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، ویسے بڑی امپاسبل سی بات لگتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا بھی گھر مدینہ میں ہو۔ بڑے اسٹرکٹ رولز ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں دجال داخل نہیں ہو سکتا، تو یہ بھی بڑی چیزیں ہیں۔ تو اس وجہ سے دل تو کرتا ہے کہ ہمارا وہاں پہ گھر ہو، بس اللہ چاہے تو اپنی مرضی سے یہ خواہش پوری کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کرے۔ کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ درود نظر کرم اس کے لیے میں پڑھوں تاکہ میرے لیے بھی آسانیاں ہوں، پھر میں کہتی ہوں چلو کچھ باتیں اللہ کے لیے چھوڑ دیں، ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں پڑھنے بھی لگ جاؤں۔ اگر آپ کا بھی کوئی دل کرے تو آپ پڑھیں۔ اور درود پاک ایک ایسی چیز ہے جس کی جتنی تعریف کی جائے، جتنا اس کے فیض کے بارے میں بتایا جائے اتنا کم ہے۔ اچھا، اس کے بعد سب سے بڑی چیز یہ آتی ہے کہ جو لوگ درود پاک پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں نا، ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کاش ہم نے اپنی پہلی لائف میں بھی درود پاک سارا پڑھا ہوتا، ہم نے اپنا وقت ضائع نہ کیا ہوتا۔ تو ابھی بھی وقت ہے، پریشان نہ ہو، پڑھنے لگ جائیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ فیض دینے لگ جائیں گے۔ پھر یہ ایک سوال، اس کا میں جواب دوبارہ دے رہی ہوں، اس کے اوپر آلریڈی میں ڈیٹیل ویڈیو بنا چکی ہوں کہ کیا ہم اپنے روحانی خواب بتائیں کسی کو، یا کتنا ہم درود پاک پڑھیں بتائیں کسی کو۔ تو میں نے کہا روحانی خواب بتانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، روحانیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ درود پاک کے بارے میں کہ کتنا ہم نے پڑھا ہے یہ بھی نہ بتایا کریں، کوئی پوچھ لے اگر اسپیشلی تو اس کو ایسا سچ بتائیں جو جھوٹ بھی نہ ہو، اور اگر کوئی پوچھے اسپیشلی کہ اگر آپ کے کون سا درود پڑھتے تو بتا دیا کریں، لیکن خاص طور پہ کسی کو ایسے ہی اپنی تعداد نہ بتایا کریں۔ اور یہ بھی کہ اس کے علاوہ دعوت ضرور دیں لیکن درود پاک کی، ان کو دوسرے بہت سے مشاہدات اور واقعات ہیں جو آپ ان کو سنا سکتے ہیں تاکہ انہیں شوق پیدا ہو۔ اور ایک یہ بات کہ بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میں کون سا درود پاک پڑھتی ہوں، تو میں بہت سارے مختلف درود پاک پڑھتی ہوں۔ ویسے میں آلریڈی بتا چکی ہوں کہ درود ابراہیم میرے لیے آکسیجن کی حیثیت رکھتا ہے، تو وہ میں کوشش کرتی ہوں میرا نہ چھوٹے، لیکن میں بھی انسان ہوں، میرا یہ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ چھوٹ جاتا ہے بیچ میں۔ اور دوسری بات یہ کہ درود رحمت ہو گیا، درود خضری ہو گیا، ان سب کو پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں۔ پھر ایک سوال بہت آتا ہے کہ ہم درود پاک کی ڈائری رکھ سکتے ہیں جو ہے وہ مسجد نبوی میں یا خانہ کعبہ میں کسی جگہ پہ؟ تو بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ رکھ کہاں رہے ہیں اور اس کو تھوڑا سا آبزرو کریں کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے، آیا کہ وہاں سے کچھ ٹائم بعد لوگ چیزیں اٹھا کے وہاں سے لے جاتے ہیں، ڈائریز وغیرہ ان کے محکمے میں جو بھی لوگ ہیں وہاں پہ۔ اگر تو ایسا نہیں ہو رہا، جو بھی لوگ یعنی انتظامیہ ہے جو وہاں کی وہ ایسا نہیں کر رہی، تو پھر آپ وہاں رکھ دیجئے۔ بہت سارے لوگوں نے اپنی ڈائریز وہاں رکھی بھی ہیں، میری بہن سعدیہ کے بھی آپ لوگوں کو اس میں مزید اچھے طریقے سے گائیڈ کر دیں گی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے شاید ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے، میں کوشش کروں گا اس کا لنک آپ لوگوں کو ڈسکرپشن باکس میں دے دوں۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ درود پاک جو آپ لکھتے ہیں اس کو ہدیہ کرنے کا طریقہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے والدین کو ہدیہ کر سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلے تو آپ نے کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو ہے، تمام انبیاء کرام، اولیاء کرام، بزرگان دین، شہداء کربلا، ان سب کو کرنا ہے آپ نے، اور تمام شہداء کو کرنا ہے۔ تو یہ ساری بات تو آ گئی۔ اس کے بعد پھر آپ اس خاص انسان کو، اپنے والدین کو یا جن کے لیے بھی آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کر دیجیے۔ اگر کوئی اور بھی آپ لوگوں کے سوالات ہیں تو پلیز اسی ویڈیو کے کامنٹ سیکشن میں آپ لوگ کریے گا، انشاءاللہ میں ان سب کے بھی جواب ایک سیپریٹ ویڈیو میں دے دوں گی۔ اگر زیادہ لمبی ہوئی وہ ویڈیو تو آبویسلی بات ہے اس کے اور پارٹس بن جائیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ہاں، اور ایک اور بات، جو لوگ مجھے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، انسٹاگرام کا لنک آپ لوگوں کے سامنے اسکرین پر آ رہا ہوگا، تو وہاں پہ آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میرا کوئی آئی ڈی نہیں ہے، جو بھی مجھ بن کے بات کرے وہ میں نہیں ہوں، ٹرسٹ می۔ میں بس یہاں پہ ہی بات جواب دے سکتی ہوں آپ کو یوٹیوب پہ، یا پھر میں آپ لوگوں کو دے رہی ہوں گی اس انسٹاگرام کے اکاؤنٹ پہ، اور کوئی میرا اکاؤنٹ نہیں ہے۔ اللہ حافظ۔